جائیں جا کے دیکھیں. بھی سویرے بھی اپنی براڈ پہ یہ بات میں کر کے آیا ہوں کہ جو کسی کی اچھی بات ہوتی ہے, وہ سہنی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار جو اگر کسی بندے کی اچھی باتیں ہیں نا ان کو آپ ایویلیویٹ نہیں کرتے, تسلیم نہیں کرتے, آپ بخیل ہیں. سہنی صاحب میں اچھی باتیں ہیں, میں نے کہا یہ تلہ ظہور ملک اس میں اچھی باتیں ہیں, تو جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ اس بندے نے ایک تو گھارائے بندے کا حیا کرنا, اس کی عزت, ایک غلطی کو غلطی کہنا بھلے وہ اپنے کی ہے. یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ستار ہے, اللہ ستار ہے, علیم صاحب اللہ ستار ہے, پردہ پاؤ, پردہ پاؤ جے نے نبی پاک دے خاندان نو گالاں کڑیاں نے, پردہ پاؤ ایدے تے پردہ پاؤ جے نے راجپال دی کتاب پڑھی ہے, ایدے تے پردہ پاؤ جے نے ام المومنین نو گالاں کڑیاں نے, ایدے تے پردہ پاؤ جے نے سارے نبیوں نو گالاں کڑیاں نے. اللہ ستار ہے نا, اے دیا جاتا ہے. اگر یہ سارے لوگ یہ مشن لے کر چلیں اور ایک جان ہو کے یہ بات کہیں تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ ساری جماعت کا موقف ہے. اگر آپ کا یہ موقف نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, میں آپ کے قدموں تلک پلکیں بچھاؤں گا. بہت بات لیکن ابھی ختم تک تو یہ 5 بندے جنگ لڑ رہے ہیں, تھوڑی لڑ ختم ہو رہے گئی ہیں, بہت ہی لڑ رہے ہیں, ان سے بھی گالیاں کھا رہے ہیں, ختم ہمارے ہو گئی لوگوں سے بات بھی گالیاں کھا رہے ہیں. ختم ہو گئی آپ کی بات. جی بولیں. ملک صاحب میں تو عرض ہی کرنی تھی, میں نے عرض کی ہے. جی کوئی جی کرے, میں یہ جو صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کی بڑی دیر سے تقریریں سنتا رہا ہوں. میں کہتا تھا یہ بہت اچھا انسان ہے. اگر میرے دل سے پوچھتے ہیں, جب سے اس نے بھی اپنا کلام شروع کیا ہے نا, مگر خدا جانتا ہے اس سے بھی میرا دل دکھتا ہے. اس سے بھی ایک دن میں پہلے بھی ان کو کہا تھا براڈ پہ آ کے کہ ہمارا دل بہت دکھتا ہے. مگر یہ اگر کوئی نبی کریم, سب سے پہلے تو ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اور کوئی انسان ہے. اگر آپ کی ذات کو کوئی برا کہے تو ساری دنیا ہو جائے, مسیح موعود علیہ السلام بھی ہوں, ہم ان کو بھی نہیں اچھا سمجھیں گے. اگر کوئی آدمی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے, مگر یار آپ بھی خدا کا خوف کریں. آپ بھی جب براڈ پہ بیٹھتے ہیں, جو آپ الفاظ کہتے ہیں, خدا کا خوف کھائیں, خدا کا خوف کھائیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. مجھے یہ بتائیں حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ کیا کبھی سوچا حقوق العباد کیا ہے؟ میرے حقوق کہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا قیامت والے دن میں آپ سے پوچھوں گا. اب بھی میرا یہی ہے, اگر وہ آدمی آ کر بدتمیزی کرے گا, خدا اس کا بیڑا گرک کرے, خدا اس کے خاندان کو تباہ کرے, دنیا میں بھی اس کا نام و نشان خدا مٹا دے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کوئی سوچنا تو درکنار, کوئی تصور بھی کرے, تو ہمارا تو یہ ہمارا جماعت, آپ جب بھی کہتے ہیں ساری جماعت ملوث ہے, ساری جماعت ملوث ہے, کبھی ہمارا بھی دل دیکھا ہے آپ نے؟ ہم تو اس انسان کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے الفاظ, لوگوں کی تقریر سن سے پہلے ہی موت آ جائے. تو تم کہتے ہو کہ جی آپ ساری جماعت ملوث ہے, ساری جماعت ملوث. میں تو خدا کو جان دینی ہے, میں پوری رات نہیں سویا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو بھی وہ انسان تھا, خدا اس کا بیڑا گرک کرے, جو بھی کوئی کرتا ہے. آمین آمین. بہت اچھے بہت مگر اچھے. عبد خدا کے لیے الغفار صاحب, آپ بھی خدا کے لیے کچھ خوف کریں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں, بہت اچھے. آپ کا آپ میں جواب نہیں سننا. میں آپ جواب سے نہیں میرا سننا, آپ نے میں نے حوصلہ نہیں, نہیں. آپ عمر چلے بھائی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نے کوئی بات ملک نہیں صاحب سے بات کی, آپ سے نہیں. میں یار. نے آپ بات نہ کی, سنیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے, میں آپ نے نہ آپ سے سنیں تو بات بھی نہیں کوئی بات سنی, میں نے آپ کی سننی نہیں ہے نہ. میں نے ٹھیک ہے, کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں, کانوں میں نہیں, انگلیاں میں نے ٹھونس لیں. نہیں, میں نے آپ کی بات نہیں اچھا عامر صاحب ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں, مجھے جی کرو. اجازت, میں بات کر کریں. لیتا ہوں پلیز. ملک صاحب آپ کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بات یہ ہے, دیکھیں آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو یہ کرے تو اس کا بیڑا غرق ہو, جس کا خاندان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایک انسان خود اپنا ذمہ دار ہے اچھائی برائی کا, نہ اس کے ماں باپ, نہ اس کے بہن بھائی, نہ اس کے عزیز و اقرب, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, نہ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو نہیں, اس کا اپنا بیڑا غرق کرے. اور کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر دیا, مالک کی یوم دن. ہمارے لیے وہ بہت دور ہے, اللہ کو پتہ ہے وہ منٹوں میں وہ دن آ جانا ہے, سیکنڈوں میں. یہ ساری لائف, یہ ساری دنیا ایک دن کی مانند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہمارے نزدیک یہ دن گھوم رہا ہے, آج آ گیا, مہینہ ہو گیا, سال ہو گیا, اتنی جلدی زندگی گزر جاتی ہے کہ انتہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے, اللہ تعالیٰ چھوڑے گا کسی کو نہیں. ہم سب بڑی مغالطے میں ہیں کہ ہمیں اللہ کچھ نہیں کہہ رہا, ہم صحیح ہیں, ہم سچے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے, اس دن ہمارے اعمالوں کو اٹھا کے
ہماری ہر چیزوں کو اٹھا کے منہ کے سامنے رکھ دے گا. اس دن سزا اور جزا کا دن ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی کی مخالفت بھی کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو جتنی قرآن نے بتائی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کرو گے خواہ آپ حق پر ہو کر بھی ناحق ہو جاؤ گے، سچے ہو کر بھی جھوٹے ہو جاؤ گے. اس انداز سے مخالفت کرو جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہے، اس کے مطابق کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو. اگر مخالفت کرنی ہے تو جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں ان حدوں کو مت توڑو. اگر آپ سچ پہ ہو، رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جا کے یہ مارو کوٹو یا یہ کرو یا یہ گالیاں دو. اگر آپ سچے ہو بھی تو بھی آپ جھوٹے ہو جاؤ گے. صحیح. اللہ کی جو حدیں ہیں ہر معاملے میں ضرور کوشش کرو کہ ان کے حدوں کے اندر رہو، نہیں تو آپ ہو، ہم ہو یا وہ، ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، اس کا حق ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم سچے ہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو عقلی دلائل دیتے ہیں، آیتیں بتاتے ہیں قرآن میں یہ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ حد تک رہنا ہے. پیار، لوگ سننے والے غیر مسلم سنے ہمیں، وہ کہیں گے یار یہ دیکھو کتنے زبردست انسان ہے کہ کتنے اچھے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کا دین، سچا دین یہ ہے. ہماری گالیاں تیری بہن دی، تیری ماں دی، تیرے فلانے دی، یہ کون سا دین ہے یار؟ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین نہیں. اس حد سے ہم نے حد کراس کر دی ہے. اس حد کے اندر جس میں رہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی حد کراس کر کے ہم یہ کر رہے ہیں. آپ سچے ہو کر بھی جھوٹے ہو. ہم ہیں، آپ ہیں یا کوئی اور ہے جو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کرتا ہے وہ سچا ہو کر بھی جھوٹا ہے. جزاک اللہ. بہت 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 مہربانی، بہت اچھی آپ میں آخری کمنٹ کر لاں، بعد میں بزی ہو جاؤں گا. تسی گل پہ کریو آپس میں سنتا رہا گا جب مجھے موقع ملے گا. بس آخری مینوں کمنٹ کر لین دو. گزارش یہ ہے طلعت صاحب کہ جے اگر کوئی بندہ ہور اس گل دی مذمت کرے گا، اسی 6 بندیاں دی تعریف پہ کرنے، اسی 7ویں بندے دی بھی تعریف کریں گے. لیکن ایک سوال رہ گیا سی جہاں میں جواب دینا سی، وہ میں قرض ہے میرے تے. وہ کہندے نے کہ تو اپنی براڑ دے اتنے بھی زبان نو کنٹرول کریا کر. تو اپنی براڑ تے گل کردیاں محتاط الفاظ دا استعمال نہیں کرتا. انہوں دا الزام درست ہے. جدوں میں کلا ہُننا، جدوں تواڈے چ کوئی بندہ موجود نہیں ہوندا، جس بندے نو میں اپنے عقیدے دے مطابق جو سمجھنا، میں اسی طرح دے الفاظ وہ واسطے استعمال کرنا وا. تسی اگر کرے چھپ کے بہ کے سنن لگے ہو، مینوں تو نہیں نا پتا تسی سنن لگے ہو. اے طلعت صاحب نو پوچھو، طلعت صاحب براڑ تے آمن میں کی کہنا ساریاں نو؟ طلعت صاحب گواہی دو، میں سب نو کہنا کہ نہیں کہندا. بھائی اپنی زباناں نو لگام دے لو، کوئی بندہ غیر متعلق کمنٹ نہ کرے، غیر متعلق لفظ نہ بولے. لیکن جدوں اسی آپس وچ گل بات کرن لگے ہونے انڈیپینڈنٹلی، بھائی ساڈا جو عقیدہ ہے، اسی اپنے عقیدے دے پابند ہاں، اسی وہ جواب دے ہاں. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسے نو نبی نہیں منتے، بلکہ نبوت دا دعویٰ کرنے والے نو جھوٹا مننے. اگر اسی انہوں اپنے آزادی دے لحاظ نال گفتگو کردے ہیں پہ تسی سن لئیے، تسی آکھو ساڈا دل دکھ گیا، تو ساڈے کو کی لاج ہے؟ تسی تشریف لے آویو. جے تواڈے آیا کسے بندے نے کوئی نجائز لفظ بولیا، ایک لفظ دی نشاندہی کریو، تواڈے کو معافی منگاں گے. ایک لفظ دی نشاندہی کریو کہ لفظ تو ایسا بولیا جس نے میرا دل دکھیا، اس ویلے تواڈے کو معافی منگاں گے. لیکن اگر تسی آپ تے سن دے، ساڈا نہیں پتہ. آمن نذیر صاحب، ملک صاحب، جو آپ نے بات کی ہے میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اسی طرح ہے، ہم جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی ایسی بات ہو بھی رہی ہو تو آپ ان کو سیدھا بتاتے ہو کہ خاموش ہو جاؤ، یہ آگے ابھی کوئی احمدیت کے بارے میں یا مرزا صاحب کے بارے میں پٹھی سیدھی گل نہ کرنا. باقی ہمارا آپ سے وہ ہوتی ہے، آپ اپنے عقلی دلائل دیتے ہو، آپ کہتے ہو جھوٹے ہیں، ہم کہتے ہیں سچے ہیں. یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو آپ کا عقیدہ ہے آپ نے وہی کہنا نا. تو یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں. ملک صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ. لوگ کرو گل، میں تھوڑی دیر نو آ کے سننا بتا. ملک صاحب، جی سر آپ نے بالکل صحیح کہا. جے صاحب جو کہہ رہے تھے نا، میں تقریباً ان کو 10 سال سے سن رہا ہوں. یہ اتنی دل آزاری کرتے ہیں، میں خدا کو جان دینی ہے، اتنی دل آزاری کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. مگر یہ کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے
کہ حقوق آباد میں کیا ہے. اب بھی یہ ٹھیک ہے، یہ اب بھی یہ تقریر کر کے گئے ہیں نا، یہ ہمارے منہ پہ کہہ کے گئے ہیں. اب بھی اس نے ہمارے منہ پہ کہہ دیا ہے نا سب لوگوں کے سامنے. یہ کہتا کہ میں بات نہیں کرتا، یہ بات کر بھی جاتا ہے اور یہ نشان بھی چھوڑ جاتا ہے کہ میں نے نہیں کی، میں دل آزاری نہیں کرتا. یہ آپ کی دل آزاری ہو تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو؟ ہمیں تو ہر انسان گالیاں دیتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں. ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو کہتے ہیں خدا کے لیے وہ صبر کریں، وہ نمونہ پیش کریں، کیونکہ میں بھی پاکستان سے آیا ہوں، تھوڑی دیری ہوئی ہے. میں ادھر ہر انسان سے گالیاں سنتا تھا، ہر انسان سے گالیاں سنتے، میرا دل دکھ رہا ہے اب بھی. ہر انسان سے گالیاں سنتا. کیا ادھر آ کر یہ لوگ بھی ابھی اب نہیں ہمارا پیچھا چھوڑیں گے، ہمیں گالیاں دیں گے. یہ کہتے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے. اگر ہمارے سامنے یہ کی تقریریں سنیں، جب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں دیں گے، آپ آئے ہوں گے، بعد میں یہ جو کچھ کہتے ہیں استغفر اللہ، میں نے سنی ہے ان کی سنی. اب یہ نہ مانے ایک الگ بات ہے، نام اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ہم تو ان کے لیے پھر بھی دعا ہی کریں گے. اور ان کے ڈاکٹر لیے صاحب انہوں نے بات کی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ہم آپس میں کرتے ہیں. اگر کوئی طلعت صاحب آ جائے، علیم صاحب آ جائیں، یا آپ بھی آئیں، تو ہم آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جن سے آپ کی دل آزاری ہو، علمی اور عقلی دلائل سے بات ہو. یہ طلعت صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے سامنے آج تک کسی نے کوئی گستاخی نہیں کی، علیم صاحب کے سامنے نہیں گستاخی کسی نے کی. کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اچھے طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں؟ بھائی میرے وہ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے بات آپ بھی ان کی سنتے ہیں، میں بھی سن لیتا ہوں کبھی کبھار. جیسے یہ کرتے ہیں آپ کو بھی پتا کہ کیسے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے. آپ نے بھی خدا کو جان دینی ہے، میں نے بھی خدا کو جان دینی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ادھر ایک نا آپ کو ایک گواہ کے طور پہ، اگر کاش عامر نذیر یہاں پہ نہ ہوتے اور میں ان کے پیٹھ پیچھے بات کرتا، لیکن یہ ایک یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھی بات ہے. میں جو میرے دماغ میں مرزا صاحب کے وفات کا کنسیپٹ بنا ہوا تھا نا، یقین کریں کہ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن عامر نذیر نے میرا وہ کنسیپٹ کلیئر کیا تھا. ان کی وفات ایسے نہیں، ایسے ہوئی تھی. نشان 85 کا جس پہ آپ احمدی بہت زیادہ چڑھتے ہیں، نشان 85 پہ، اس کا مسکنسیپشن کلیئر کیا عامر نذیر نے. ٹھیک ہے، ایک اور جو ایک دو تین چیزیں ایسی تھی، یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن نے میرے دماغ سے وہ چیزیں نکالی ہیں کہ یار ان کی وفات ایسے نہیں ہوئی تھی، ان کی وفات ایسے ہوئی تھی. اور وفات یعنی کہ جو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات کس جگہ پہ ہوئی تھی، وہ آپ بھی اچھے، میں یہاں پہ نہیں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ بات کرنا، لیکن جو کنسیپٹ تھا میرے دماغ میں کہ ان کی وفات کس جگہ پہ ہوئی، وہ عامر نذیر آپ کے سب سے بڑے دشمن نے وہ میرے دل سے کلیئر کی. اور ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ میں ابھی بھی یہی فطور ہے کہ ان کی وفات یعنی کہ میں نہیں، چھوڑیں اس بات کو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ان کی سنتا رہا ہوں. یہ جب تقریر کرتے ہیں میرے بھائی، آپ بھی کبھی خیال کریں، جب یہ تقریر کرتے ہیں ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو جذباتی کر دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی پاس میں سن رہا ہوتا ہوں نا ان کی تقریریں، تو ان دوسرے انسان کو اتنا جذباتی کر دیتے ہیں، وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بولتے ہیں جیسے لڑنے کی. کیا یہ تبلیغ ہے کہ جب بھی تبلیغ کرنی کہ لڑنے کے انداز میں کرنی؟ کیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اس بندے کو نیچے اتار سکتے ہیں پلیز؟ نہیں رکھے اس کو اوپر. جزاک اللہ علیم بھائی، تھینک یو ویری مچ. میں خود ہی نیچے، مجھے کہہ رہے ہیں نیچے کا؟ نہیں گزارش ہے. ججا بھائی آئے ہیں، ججا بھائی سے یہ ناراض ہے سارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا، آپ کا نام عبدل ہے کہ عبداللہ ہے؟ عبدل نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر عبد الغفار. ڈاکٹر عبد الغفار. اچھا عبد الغفار بھائی جی، ایک میں تھوڑے کو سوال پوچھنا ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی نبی دی کدی کوئی گستاخی کیتی ہے؟ میں تو جنہیں کہ علم رکھنا، میرے مطابق تو کسی بھی نہیں کسی نے کدی بھی نہیں کیتی. گزارش ہے پلیز. لیکن ایتھے یہ ہوئی گلا چلاتے نہیں، مرزا صاحب نے گستاخی کی تھی، مرزا صاحب نے
फलाने नबी नू गाना कढ़ियां, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू गाना कढ़ियां, तौबा नौजुबिल्ला, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उनको भी ये गुस्ताख रसूल कहते हैं। तो ये तबीयत जो है ना इनकी, ये अच्छी नहीं है। तू की कीता है, तू अपना दस, तू की कीता है अपना इत्थे मैं की कीता है? तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ। अजे तक तो कुछ नहीं कीता मैं। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ला दियो ਨੇਕ ਸਾਥ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। सौ अच्छा जी। अच्छा गल करन दियोगे या नहीं करन दियोगे? ਤੂੰ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਫਲਾਣੇ ਦੂਜੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਾ। ਗਲਤ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪ ਉਹ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 700 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 1000 ਵਾਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਮਝੋ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਇਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੱਜੇ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਆਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਨ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਮਾਤ ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦਿਲ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। मलिक साहब आवाज नहीं आ रही। इतनी बात मैंने आ रही है, थोड़ी आवाज आ रही है। बहुत हाँ जी, आप फिर गपशप लगाएं। मैं वैसे भी गाड़ी में हूँ, आवाज आ रही होगी। आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी है इस पे। ओके जी, जज़ाकमुल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपके ऊपर फजल और रहमत। आमीन सुमा आमीन।
السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سنی پھر گل تسی اپنے بیلی دی. میرا بیلی ویسے میرا بیلی ہے لیکن تانے میں نے دینا سے نہ کیا کرو. کتنی موٹی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ مسلمان نہیں ہے، کہتے نہیں چاہیے بھی مدد تو مدد. اب یہ سمپل ہے، وہ بندہ اس کو بھی ڈیپینڈ کرے. اچھا آپ نے شروع کرا دیا. آپ کی آواز صاف نہیں ہے. میں نے کہا کہ پہلے کریں آپ اپنے دوست سے بات کریں. میں نے بات کرے میں تو باتاں کر کے تھک گیا. اچھا صحیح ہے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب بیلی آپ کے آگے عامر نذیر سمپل سی موٹی سی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلپ نہیں لی، کوئی عذر نہیں پیش کیا، کچھ نہیں کیا، اور اس کو جا کے گھما کے جی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی کس چیز کے معاہدے معاشرے میں رہنے کے لیے، کچھ اصول و ضوابط کے لیے کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ والے تو چلو سمجھ آتے ہیں. مگر کیا یہ معاہدہ ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اچھا بھی جب ہم آئیں گے تمہارے سامنے آئیں گے تو ہم جو ہے نا وہ جس کو خدا کہتے رہیں گے، یا تم لوگوں کو کوئی اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ معاہدوں کے پیچھے چھپنا سمپل سیدھی سی بات ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے ہیلپ نہیں لی. ہاں مجھے آپ بات پتہ چلی ہے، ہم بھی اندر سے ایسے کریں گے. وہ اس پہ عذر کھائیاں کہ نہیں ہم تو بٹھائیں گے، وہ آگے روتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اب بندہ کیا کرے؟ اب یہ سمپل موٹی بات ہی ہم نے کر دی تھی، اور اس میں بحث وہ تو میرے سے نہیں ہوتی. بھائی آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہو، بٹھانا ہے ان کو بٹھا کے لگے رہو. کیا خیال ہے طلعت بھائی؟ بیٹھنے نے کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے اپنے ابا سے تو بات کرنی نہیں ہے، مخالفین سے ہی کرنی ہے. جب تک وہ ادب احترام کے دائرے میں جا بات کرتے رہے بالکل ٹھیک ہے. جب ادب احترام سے کوئی باہر نکلے تو اس کو اتار دو. اگر آپ کسی کی براٹ پر ہو تو وہاں سے آ جاؤ. یہ والی بات بھی آپ کی بڑی زبردست ہے کہ کرنی پڑتی ہے. مگر پتہ کیا میں ایک چیز ہے جو کہ مطلب میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں. I might be wrong ہے نا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اس کی مثال میں نے کل دی تھی، پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی، کہ میری ابھی آپ کو پتہ نا پچھلے 2 ماہ پہلے ابو فوت ہوئے میرے، تو میں پریشان تھا، روتا تھا. بیٹی میرے سے کوشچن کرتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو رہی ہے کہ بابا رو رہے ہیں نا، تو مجھے کہتی ہے کہ بابا، چھوٹی سی ہے ابھی، آپ کو پتہ ہی ہے اس کا، کہتی ہے بابا یہ اللہ میاں کا فالٹ ہے، اللہ میاں کو نا یہ ڈیتھ بنانی نہیں چاہیے تھی، ہونا نہیں چاہیے تھا ڈیڈ، تاکہ پھر کوئی پریشان نہ ہوتا. اب وہ چھوٹی بچی ہے، معصوم ہے، تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ میں کہا بیٹا نہیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر ڈیتھ نہ ہوتی تو ہمیں لائف کی امپورٹنس کا نہ پتہ چلتا کہ لائف کیا چیز ہے. اسی طرح اچھائی اور برائی میں برائی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر برائی ہوتی نا تو اچھائی کیسے واضح ہو سکتی تھی؟ اچھائی کی کوئی ویلیو ہی نہ رہتی. اسی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان کے اختلافات قیامت تک رہیں گے، ٹھیک ہے، تو میری نظر میں یہ ایسی برائی ہے جو صرف اچھائی کو واضح کرنے کے لیے موجود ہے. اس سے بات نہیں میں کرنا پسند کرتا، کیونکہ میں نے ایک لمبا عرصہ سنا ہے نا صرف جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، بس یہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا یار نہیں یار، یہ ایسے ہی رہے جدھر بھی رہے. اس سے دیکھ کے ایک تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ یار شکر ہے خدایا کہ ان میں سے نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جو نیک فطرت ہوتا ہے انہیں کی باتیں سن کے جو خود سے سوال کرتے ہیں ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، جو خود جا کے ویریفائی کر لیتے ہیں چیزوں کو، خود پڑھ لیتے ہیں چیزوں کو، سمجھ لیتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. باقی اچھائی برائی سیم بیک وقت رہنی ہے، اور یہ برائی ہے میری نظر میں مجھے نہیں پسند، نہ تو اس محفل نہ اس سے بات کرنا. جزاک اللہ، بہت شکریہ مجھے موقع دیا. وہ کوئی اور بھائی نہیں بات کر سکتا ہے. چلو بھائی کیا ہو گیا؟ اتنی بھی بری بات نہیں تھی یار، ساری خاموشی ہو گئی. تو سا نے منع کیتا ہے تو ایسا کیا ہونا سی، انہوں نے گل ہی نہیں کری. یہ بھائی کو تو نہیں میں جانتا، ڈاکٹر عبدل جو ہیں، ٹھیک ہے، عبدل بتائے انہوں نے نام، عبدل، ڈاکٹر عبدل. آگے ہے عبد الغفار. ہاں جی، علیم بھائی بھی لگتا ہے بزی ہو گئے ہیں کہیں. اور آپ کریں اپنے فرینڈ سے بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی ہے.
नहीं मतलब आप सबको दिन देते हो ना, इसमें मैं कोई तंज नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश है, आप थोड़ा स्पेस दे देते हो। अब मेरी तबीयत में ये नहीं है यार, मेरे से नहीं, मैं आपको स्पेस, मेरी मतलब लाइफ में ना चूजी फ्रेंड रहे हैं, या ऐसी जगह चूजी रही हैं जहाँ पे मैंने बात कर ली है। अब मेरा ये नेचर है, इनको मैंने रख लिया, देख लिया, तो मतलब मुझे नहीं है, मैं स्पेस नहीं दे सकता ना, बन नहीं पाएगी मेरे नेचर। ऐसी है। ऐसी कोई, मैं पूरी नजर से नहीं कह रहा आपको, आपके फ्रेंड तो आप उनके साथ करते हैं, आपकी है एक बाउंडिंग, तो आप कर लो बात। मैं कल रात ही लगा रहा, रात 2 बजे तक, सुबह 3:30। तो मुझे बताएं, ये मुझे नहीं पता कल क्या हुआ है। ना पूछो क्यों है यार। अच्छा, अल्लाह रहम करे। ठीक है, पर ये रिपोर्ट आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से किस ना किस कोई तो पाएगा। बात ये हुई है कल कि वो सैफी साहब है ना, हाँ जी, इंडिया वाले, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ आईडी थे। वो वाले सैफी कनाडा वाले, राइट, अच्छा मेरे ख्याल में वही है, कंफर्म मुझे भी वही है मेरे ख्याल में। तो वो किसी ब्रॉड पर गए थे, तो वहाँ पर बदतमीजी किसी ने की, वो कहते हैं उन्होंने बदतमीजी की। फिर उन्होंने, वो ऊपर नहीं थे, नीचे उन्होंने तहरीर लिखना शुरू कर दी कि फलाना। तो जब इन्होंने कोई तहरीर लिखी तो उन्होंने ऊपर से और गालियाँ मालियाँ जो भी दी, बात इनकी बढ़ गई। फिर नीचे इन्होंने कमेंट्स में ये लिखा है कि वो जब एक दूसरे के वो साथ ये ने गालियाँ दे रहे हैं या पुट्ठी सीधी कह रहे हैं, उन्हें पुट्ठी सीधी कह रहे हैं। जब मैं बरेलवी था तो मेरे बहुत सारे इस शहीदानियों के साथ, शहीदों औरतों के साथ नाजायज मरासम थे, और मैंने उनसे उनकी ली है। कौन कहता है ये आपके सैफी साहब। अच्छा, तो वो जब अलीम साहब उधर गए हैं कहीं इसी दौरान, तो अलीम साहब भी, मलिक साहब ये मुख्तसर करके बता दें, बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसी बातें यार, बर्दाश्त हमसे भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप मुख्तसर करके बता दें। बस यही हुआ है, बस यही मुख्तसर है जनाब, ये हुआ है। क्योंकि मैं पहले भी अर्ज की थी कि हमें आपको ये उससे सुनने से पहले अल्लाह ताला मौत दे देता तो हमारे लिए बेहतर था। बस ये देखिए, इसके अभी हम उस पर नहीं बात करते। ये वाली जो काम है, जो फेल है, जो उसने बात की है, ये सिर्फ जमात क्या, पूरी दुनिया में चाहे कोई भी मजहब है, कोई भी कल्चर है, कोई भी कौम है, सब में बुरा समझा जाता है। अगर उसने एक बात कर दी और एक गुनाह किया, फिर उसको आगे उसकी तशहीर कर दी, तो उसको भी पता है, हमें भी पता है कि ये तो बुरा है, गलत है, अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया, और उसने जो किया है उस पर अल्लाह ने अगर पर्दा पूछी डाल ली थी, पता भी नहीं अल्लाह ने उसको देना था, कुछ कर नहीं देना था, पर अब वो जूते खाएगा। ये तो मतलब एक मुसल्लम बात है। पर मुझे ये समझ नहीं आती, उसने एक हमाकत की, एक बेवकूफ़ी की, जहालत का मुजाहरा कर दिया, तो ये सारे जो मुजाहिद इकट्ठे होके आगे आपसे किस चीज की माफिया मंगवाते हैं? नहीं, मेरे से माफी नहीं मंगवा रहे हैं। देखिए, बात ये है, बात बैठा घंटे 2 हो गए ने मेरे भी। शार्प शूटर साहब 2 मिनट दे दोगे? और मैं भी एक गल दसना, ताड़ा एक बंदा है आमर शाह जी उन्हें ना है, वो हर बराड़ ते कहदा सी कि भाई ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈंने कहा यार तू मैंने 5-7 ਵਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। बात ठीक है। देखिए, मुखालफत में इतना डीप ना जाओ, तौबा नौज़ुबिल्लाह से, कि अल्लाह भी नाराज, और हक सच्चाई से हटकर ऐसी जो आपको लोग लानतें डालें। आप और बात करो कुरान हदीस से, अकली दलाइल से, औरतों को पूछो कि तू पहले बरेलवी से, नहीं कहना मैं बरेलवी सा। अच्छा, ठीक। बात ये है, चले गए, फ्री हो गई आएंगे, पर वो मतलब ऑब्वियसली हम तो नहीं है बरेलवी,
اور میرے ریلیٹیو ہیں بریلوی، میں نے تو ان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، مطلب ہاں ان کے جو لڑکے ہیں وہ ان کو میں نے دیکھا ہے درباروں میں جا کے تصویریں اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے دیکھا، مگر میرے جو کزنز ہیں، آنٹیاں ہیں، دے آر سچ اے نائس، ویری ایجوکیٹڈ اور بہت اچھی مطلب فیملی ہے، مگر اس کے برعکس دوسری ایک باتیں ہیں فتوا وہ سناਉਂਦੇ بھی ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂ؟ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਹੈ। یہ ان کے امام نے لکھا ہے نا اپنی کتاب میں۔ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ پہلے وہ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈم مطلب اہل سنت سن۔ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے امام نے یہ بولا ہے اور وہ صحیح بولا ہے، ان کو کتاب میں لکھا پڑا ہے۔ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ہوਣਗੇ ہاں یہ ان کا اپنا ہی بریلویوں ਦੇ اپنا وہابੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾ بار بار نے۔ پڑھتے ہیں، ان کی ਤੇ مرضی ਮੈਂ ہے۔ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਨ, ਵਹਾਬੀ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ بچے بھی حرامی نے؟ کہاں سے لا رہے ہو، بھابی تھے اور یہ تھے وہ تھے، یہ اس کا نہیں مجھے پتا۔ ہاں اہل سنت جماعت، حوالہ میرے ذمہ، سارا حوالہ میرے ذمہ کہ میں اہل سنت ہاں۔ یہ بات تو صحیح ہے، اہل سنت میں آپ سارے ہی ہو نا، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، وہابی بھی، ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਰ انہیں جو ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ، اور دیکھیں یہ جو میر سلیم صاحب سب کو رگڑتا ہے۔ اسلام دو بڑے گروہوں میں جب ڈیوائیڈ ہوا تھا، شیعہ تھے اور اہل سنت تھے، ابھی اہل سنت آگے پتہ نہیں بے شمار چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوا وہ ہے، سارے ٹھیک اہل ہے؟ سنت ہیں۔ میں دیکھیں میرے سوال کا آپ جو مطلب بات نہیں کر سمجھے۔ رہے ہیں وہ بھائی بریلویوں کے امام نے کی ہے، ان سے جا کے پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں۔ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ، ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ। انہوں نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی نا، وہ کتاب میں لکھی ہے، وہ پڑھ وہ لیتے ਤੇ ہیں۔ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਸਾਬਤ ہوئے ਕਿਉਂਕਿ پہلے اہل سنت سن۔ انہوں نے کب کہا کہ میں مانتا ہوں اس کو؟ یہ انہوں نے کب کہہ دیا میں مانتا ہوں؟ شارپ شوٹر صاحب تھوڑا سا برین استعمال کیا کریں، میری بات سنیں، یہ ایک ایسی بری بات ہے۔ نہیں ਮਾਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜੀ ਜ਼ਨਾ ਹੈ، ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜ਼ਨਾ ہے، محمد صاحب ਉਹਦੇ ادھر ਬੱਚے دماغ آ نہیں اور جاتا ہے، حرامی نے۔ لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل authentic بات ہے، ویلڈ کویسچن ہے، اگر آپ کو جواب ہے یا ان سے لے کے دے سکتے ہیں تو برائے مہربانی ان سے جواب لے کے دے۔ بلاک کر دیتا ہے احمد صاحب، انہوں نے حال تک بلاک ہم ہے خود براڈ تھے۔ سننے کی ایبیلٹی ہے کوئی؟ مجھے موقع دیں گے چند سیکنڈز کا؟ نہیں آپ میرے سوال کو سمجھے، پہلے آپ یہ بتائیں۔ میں سمجھ گیا ہوں سوال کو آپ کے، آپ نے کہا ہے کہ چونکہ سلیم بھائی وہ پڑھتے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں، انہوں یہ نے کہنا کیا چاہ رہے ہیں ابھی بات آپ کی ਉਹ درست ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ نہیں ਦੀ ہے۔ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਸਫਾ ਫਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਭਾਬੀ ਸਭ ਆ گئے، 1 2 جتنے بھی نے۔ اس کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ جی مجھے جواب دے دیں۔ بات غلط منسوخ کر رہے ہیں سلیم بھائی کے ساتھ، جو معاملہ ہے نا، سلیم بھائی بہت تگڑا ہے ماشاءاللہ، آپ جا کے خود پوچھ سکتے ہیں ان سے، وہ شیر آدمی ہے، اس کے پاس خود ذہن ہے، اپنی باتوں کا خود جواب دے گا۔ جو بندہ کیا کہہ رہے ہیں لیم بھائی؟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਭਾਈ۔ اپنا طریقہ کار ہوتا ہے نا شارپ شوٹر صاحب، سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں جا کے بات کر سکتے ہیں، کریں، بہت تگڑے ہیں سلیم بھائی۔ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ، ਉਹ ਭਾਈ میرے سے ਸ਼ੇਰ اوپر میں بھی ਕਾਬਲੀ بڑے ਸ਼ੇਰ ਹੈ ہیں، ਜਾਂ وہ ਕਿਹੜਾ علم ਸ਼ੇਰ ਹੈ? سے ਉਹ بھی بڑے ਬੰਦੇ ਨੂੰ ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੇ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ۔ کہ میری بات سنیں، اگر ابھی جو آپ نے بات کی ہے، میں کہوں آپ کھوتے ہیں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، آپ بولی جا رہے ہیں، مجھے بات نہیں بالکل کرنے میں دیں تو کھوتا ہوں، بالکل میں کھوتا ہوں۔ کیا آپ کو کچھ چیز جزاک چاہیے اللہ، پھر سنگ جزاک تک اللہ، جائے گا آپ کے؟ میں احمد گدوں سے صاحب بات نہیں سنگ کرتا، تک جاسی ہے، سنگ تک۔ جزاک اللہ، میں گدوں سے بات نہیں کرتا۔ جواب دینا گدوں سے بعد میں
میں یہ دیکھ تو چکا آپ کی ہوں. مینٹالٹی ہے, یہ ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے. جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور پھر آپ بھائی میں ڈیفینڈر بنتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو ایک سیکنڈ رکے طلعت صاحب نہیں ہے, اب طلعت صاحب چلے گئے. اچھا بھائی میں تو جواب دے دیے میں نے. ہاں اچھا طلعت صاحب نہیں ہے, ایک سیکنڈ رکیے گا. اچھا تو وہ بھائی اپنے نجف صاحب مظفر صاحب جس سوال کو چاہیں وہ ایڈریس کریں, جس کو نہیں ایڈریس کرنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں ابھی ایک سیکنڈ کے پہلے میں حاضر ہوں, میں گاڑی واش کروا رہا تھا. طلعت صاحب نہیں ہے تو میں بھی ابھی آیا ہوں لیم صاحب, مجھے بھی جی موقع دیں. اگر جی آپ کریں بات. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو کسی کو گالی دے اور ہنسے اور اس کی گالی سن نہ سکتا ہو. بہادر وہ ہوتا ہے جو کسی کی زیادتی سہ کے صبر کر سکتا ہو. اس کی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی چھاتی پر پاؤں رکھے ہوئے, تلوار ہاتھ میں تھی, اس نے منہ پہ تھوک دیا. کتنی غصے والی بات ہے. یہ آپ کی طرف سے سارا شور آ رہا ہے. تو مولا علی نیچے اتر آئے, انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. سب یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ہے دلیر آدمی کا معاملہ. دلیر کی دلیری یہاں نظر آتی ہے. جو بندہ اپنے گھر میں یا اپنے بل میں بیٹھ کے گالیاں دے دوسروں کو, وہ بہادری تو نہیں ہوتی نا. ہماری براڈ پہ یہ مصروف ایک دن آئے تھے, میں نے سب کو نیچے اتار کے ان کو برابر کا ٹائم دے کے 1 to 1 بات کی تھی. جائیں پوچھیں ابھی ان سے, 2 منٹ یا 1 منٹ ٹائم تھا. ہم نے برابر 1 گھنٹہ بات کی تھی. 1 گھنٹہ ہم نے 1 to 1 بات کی تھی. میری براڈ تھی اور کوئی بندہ اوپر نہیں تھا, سب کو میں نے نیچے اتارا ہوا تھا. پر وہ دن اور آج کا دن ہے, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد اس کے ساتھ بات نہیں کرنی. اپنے گھر میں بیٹھ کے تو بندہ واقعی بہت بہادر ہوتا ہے, بہت شیر ہوتا ہے, ببر شیر بن کے بندہ بولتا ہے, کیونکہ اپنا گھر ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا تھا, یہ جو اوپر ساتھی ہیں ان کے لیے, آج صبح نا ایک بندہ, اگرچہ وہ شاید آپ کے لیے پتہ نہیں اس کی شخصیت ناپسندیدہ ہی ہوگی, لیکن بات اس نے صحیح کی ہے اور وہ بات آپ کو بھی پسند آئے گی اور آپ ایگری کریں گے اس سے. بندہ ہے ایس اے چودھری, لیکن اس نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ جو گستاخیاں اور شاتمیت ہے نا, عام جو احمدی ہے نا, عام احمدی جو نہیں جانتا قائد اور نظریات کو, جو نہیں جانتا کتابوں کو, وہ واقعتاً اس کو اسلام ہی سمجھ کے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. وہ نبی پاک کی جماعت سمجھ کے اس سے چمٹا ہوا ہے, اور وہ نبی پاک کا حکم مان کے اس نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ امام مہدی ہے. تو اس کا دل واقعی دکھتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو حقائق کا علم نہیں ہے. اور یہ جو ساتھی یہاں پہ کر رہے تھے, اپنے دکھ کا اور کرب کا اظہار کر رہے تھے, میں ان کے اس کرب پر بلیو کرتا ہوں, یقین کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی کرب میں مبتلا ہوں گے, یہ ایسے ہی تکلیف میں مبتلا ہوں گے جس طرح کا یہ اظہار کریں. میں متفق ہوں, لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے نمبر پر, پہلے مرحلے پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو لوگ اس شاتمیت کی مذمت کر رہے ہیں. وہ بندے صرف 5 ہیں یا 6 ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کا بھی ایسا ہی احترام کریں گے جیسا ان کا کرتے ہیں, اور آپ کی شکوہ اور شکایتیں ایسے ہی دور ہو جائیں گی جیسے ان کی. طلعت صاحب نے آپ کو گواہی دی نا میری طرف سے کہ ہاں عمر اپنی منہ سے جو مرضی بول رہا ہو, جب میں جاتا ہوں تو وہ سب کو روک دیتا ہے کہ بھئی اب دھیان سے بات کر, کوئی لفظ ناجائز ایسا نہ بولنا جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو. ایسے ہی آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اگر آپ اس شاتمیت کی مذمت کریں گے. سب سے برا فعل یہ ہے, سب سے گندی حرکت یہ ریڈ لائن ہے. آپ مجھے گالی دیں, میں آپ کو گالی دوں, ایکسیپٹیبل ہے, کوئی بندہ برداشت کر لے گا, کوئی نہ کرے گا, لیکن نبیوں کو گالیاں وہ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. تو اس لیے اس کو پہلے مرحلے پر تو یہ کریں, دوسرے مرحلے پر کونوا مع الصادقین. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں, آپ کو ہر طرف یہی ملے گا. احمد بھائی کو بولنے دیں. اب میں مارکیٹ میں ہوں تو طلعت صاحب نیچے آئے تو کیسے سب ان کو لیجیے گا. جی احمد صاحب آپ کریں بات اس بارے میں بھائی, یہ ابھی جو بات کر رہے ہیں, اگر رسپونڈ کرنا چاہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو ارے بات کرنے دیں. علیم بھائی میں آپ کو بول چکا ہوں, فار می از نتھنگ. جو اچھا گولو ٹھیک ہے, شیر کا سچا مل آدمی کے بات نہیں کرنا ہے. ہے. میں نے لٹرلی اللہ کی قسم میں نے پوری بات نہیں سنی, میں نے تھوڑی سی بات سنی کہ جو ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے گالی نکالیں, میں کچھ نہیں کہوں گا, مجھے کریں کچھ نہیں. اب یہ اس بات میں سچے نہیں ہیں, میں اسی بات میں بتا سکتا ہوں یہ سچے نہیں ہیں.
اس کا میں پریکٹیکل اگزامپل آپ کو تھوڑی دیر بعد اگر کر کے دکھا دوں نا بغیر بتائے کہ ان کو میں کوئی ایسے الفاظ بول دوں جو کہ مناسب نہیں ہے، جو گفتگو کے دوران اگر دو انسان ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ان کا کوئی ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور الفاظ میں اس کی ذات کو صرف کچھ کہہ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جواباً تو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہ کہو مجھے یہ بری بات ہے، ایسے نہ بولو نا، ایک تو یہ وہ الٹا اسی کی ذات پہ اٹیک کرتا ہے یار۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہوا ہے، شارپ شوٹر صاحب نے گدھا بول دیا اور میں نے کہا یار یہ بات صحیح نہیں ہے، اگر میں آپ کو گدھا بول دوں آپ بات نہیں کرنے دیتے، اب یہ ایک قسم کی کوالٹی پہ بیس ہوگی نا بات، کہ اس کو تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا۔ سر جی میں ادھر آپ کو مہربانی کریں یہ جھوٹ نہ بولیں، گدھا آپ نے بولا ہے کہ اگر میں آپ گدھا بولوں۔ بات کر رہے ہیں نجف بھائی بول رہے ہیں۔ نجف بھائی میں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے کہا، تو پھر یہ صاحب جو ہیں ان کو کچھ بھی کہیں یہ جائیں گے حضرت مسیح السلام کی ذات پہ، حضرت مسیح السلام کے ازواج کی ذات پہ، خلفاء پہ، اور پھر جب کوئی احمدی وہ سیم لفظ استعمال کر دے گا، مثال کے طور پہ 2 نمبر تو کہتے ہیں یار غصہ نہ کرو برا نہ بناؤ تھوڑے دوسرے خلیفہ ہی نے۔ اب اسی تناظر میں اگر کوئی اور ان کو دکھانے کے لیے ایسا کر دے گا، یہ شاطمیت ہو گئی۔ تو سر اتنا سے میری گفتگو نہیں ہو سکتی جو اپنے کول و فعل میں سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی باتوں میں کہ مسلمان والا نا لفظ اپنے ساتھ سے ہٹا دیجیے گا احمد صاحب، نجف صاحب بول رہے ہیں پلیز۔ اور جو توہین کے الزامات ہیں وہ شریعتاً جھوٹے ہیں، بالکل غلط ہے، میں تو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور ان کو صفائی کیوں دوں؟ احمد صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں جو کچھ نہیں ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں تمیز سے بات کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی آپ کی بات نہیں کی، جی آپ میری بات سنیں، جی میں نے آپ کی بات نہیں کی، جی پلیز اوکے میری بات سنیں۔ پھر اگر آپ نے کسی اور بھی ہمارے خلفائے راشدین، آپ کہتے ہیں کہ آپ عاقل ہے تو والصلاۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں اور ہم سے زیادہ مانتے ہیں، آپ کے یہ دعوے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کے اوپر بہتان یا الزام بازی یا ان کے اوپر شاطمیت کریں تو پھر کیسے آپ خود کو پکے مسلمان جو آپ نے ایک رٹ لگائی ہے، تو پھر کیسے آپ کو یہ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں آپ اس کو، اس چیز کو؟ میں نے ایسا کیا، ایسی کون سی بات کی میں نے ابھی تک؟ آپ کو لگا میں نے کچھ ایسا کیا ہے؟ میں تو ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک بندہ ایسے کرتا جی جی، اور اگر کوئی انسان زچ ہو کے اس کو الزامی طور پہ، حالانکہ وہ ایسا اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی سیم الفاظ میں ان کو اگر کوئی ریئلائز کرانے کی کوشش کرتا ہے نا کہ یار یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی کرے تو آپ کو ہوگی، یہ نہیں برداشت کر پاتا، یہ ڈائریکٹ جاتے ہیں دوسروں کے بزرگوں پہ جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ خود یہ والی جو اصول ہے کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں انبیاء کی توہین پہ سزا ہے، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، مگر آپ خود ایک ایسی قوم کے بزرگ جو ان کو ایک معتبر سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نہیں سمجھتے اس لیے ہمیں رائٹ ہے توہین کرنے کا، تم نہیں منہ کھول سکتے، حالانکہ وہ قانون تو سب کے لیے ایکول ہے، وہ قانون ایسا ہے کہ سب کے بزرگ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، مگر یہاں پہ اصول الٹ ہیں۔ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ میں تمہارے بزرگ کو نہیں مانتا تو میں اس پہ گند بھی پھینک دوں گا، میں اس کو برا بھی بولوں گا، میرے پاس سارے رائٹ ہیں۔ تو سر ایسے بندے سے میری نہیں بات ہو سکتی، دورے معیار ہوں، جس کے خود ساختہ چیزیں ہوں، جس کے کوئی بھی اصول پیش کرے وہ اسلام سے ٹوٹل اپوزٹ ہو، میرا اس سے کیا واسطہ ہے؟ وہ سائی رکھ گئے 2 منٹ سلو جو 2 منٹ سلو جو ابھی شاہ آپ سے جو سوال کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ احمدیت بریلوی یہ ان سارے نکاح ان کے مسح ہیں، حرام ہیں، ان کی اولادیں بھی حرام ہیں، تو مرزا صاحب کے اوپر اس نے جو سوال کیا کہ ان کا بھی نکاح جو تھا اہل سنت کے مطابق ہوا، کہ اب ان کا بھی نکاح مسح ہے اور ان کی اولادیں بھی حرام ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے بھی کوئی، پھر اس چیز کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الزامی جواب نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے آپ کے اوپر رکھا ہوا۔ میں رائٹ جواب دے دیتا ہوں آپ کو، میں نہ تو احمد رضا خان صاحب کو، بریلوی صاحب کو مانتا ہوں، نہ میری نظر میں ان کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کے فتوے کو میں کچھ سمجھتا ہوں، تو اس لیے حضرت مسیح السلام پہ وہ لاگو نہیں ہوتا۔ جو لوگ جو ان کو نہیں مانتے وہ سیدھا کہیں بھائی ہمارا احمد رضا خان بریلوی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے چونکہ یہ غیر اسلامی بات کی ہے وہ کافر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بھائی اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا۔
मगर ये लोग आके ना तो उनको कुछ कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं तुम गालियां दे रहे हो, गालियां दे रहे हो, गालियां। उस बंदे को डिसोन नहीं कर रहे, सीधा उनको जाके कहें भाई हम अहमद खान बरेलवी साहब पे ये करते हैं वो करते हैं, उल्टे अल्फाज उन पे बोल दें कि जो अहमद खान बरेलवी साहब ने हमें कहा है ये सारे अल्फाज उनके लिए भी मैं खत्म गारंटी देता बात। हूं कि बदतमीजी नहीं करेगा। सिर्फ- चाकू को ऊपर लीजिएगा, हैं? चाकू को मैं गारंटी देता हूं वो बात नहीं करेगा। अच्छा नहीं, वो उससे आप बात कर लीजिएगा, पर अब आपका गिला खत्म हो गया ना कि जवाब नहीं दिया। एक मिनट रुक जाइए ना, अगर आप क्या नाम है मिर्जा साहब को कह सकते हैं कि वो अहमद रजा या किसी भी जो अहले सुन्नत उलमा है उनको नहीं मानते थे, या उनकी जो, मैं अभी मेरे लफ्ज़ थोड़े से सख्त हैं तो आप बेहतर यही है कि उनको ही ले लेंगे। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त होते हैं तो मेरे बराए अच्छा, मेहरबानी उनको जी जी उनको नजब भाई अब आप, मैं ना एक काम नजब पे साहब, जा रहा मामला हूँ। इस तरह का नहीं है, आप ये आपको कह सकते पूरी हैं, एक सेकंड अलामा साहब, आप ये कह सकते हैं कि यार आपने जो जवाब दिया ना मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ, मैं उससे एग्री नहीं करता, मगर अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं जज़ाकल्लाह, मैंने आपको जवाब दे दिया था, आपके पास चूंकि अल्फाज कम थे, आप सोच को ऊपर ले लीजिएगा। नजब साहब मैं ठीक हो जवाब गया देता नहीं? अच्छा एक मिनट ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें कि बात आपको फंस जज़ाकल्लाह। रही है, एक ब्रेक ले लें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमन हाँ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे दोस्त जरा एक दफा ब्रेक ले लें। ब्रेक उससे क्यों जरा ਲੈਣ ये ਲੱਗੇ, होता है ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਜਬਦਾਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ। जी जी हुक्म। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਬੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਗਰ ਗਰੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਨਜਫਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਆਖਿਆ, ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਨ ਤਕਫੀਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਸਲਿਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਨ ਤਕਫੀਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਵਾਬਨ ਉਹਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਣ। ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਣ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢਣ। ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ।
कोई भी ये हो गया। अदनान मतलूब साहब का रिकॉर्ड बहुत पुराना है, ये तो हर महफिल में इनका यही रवैया होता है। जब बात इनके पास अच्छा मजे की बात है ना, उन्होंने कभी कुरान की आयत पेश किया, ना कभी हदीस, ना कोई दलील कभी पेश की है, फर्जी बातें होती हैं इनकी। नईम भाई वो आया हुआ था फुरकान, तो मैंने उसे ये पूछना था किस मौजू पे अगर कोई बात करनी है तो मैं अमर भाई को बुला लेता हूँ, अमर भाई से पूछ लेता हूँ। सिर्फ इनकी वजह से, अदनान साहब की वजह से उसको मैंने नीचे भेज दिया। इतना मैंने कह दिया कि अमर भाई आते हैं, अगर तुमने कोई बात करनी है तो अमर भाई से मैं पूछ लूँगा, तो फिर कोई हिसाब किताब लगा लेते हैं तुम्हारा। कहता नहीं मुझे ऊपर बैठाओ। मैं कहा ऊपर नहीं बैठना, तुम नीचे जाके बैठो। अमर भाई फुरकान आया हुआ था, फुरकान आया सी ना, तो मैं कहता थले लेते आप लोग समझ नहीं। ओए एक मिनट यार सुमान, एक मिनट रुक भी जाया करो यार। मैं कहा अमर भाई आते हैं तो आके आपसे बात करते हैं, लिहाजा आप नीचे बैठें। चलें अमर साहब बोलो ज़रा। अमर भाई असल बात यह है कि वो जो फुरकान है ना, ये अभी उधर लीम साहब की ब्राड पे भी गया हुआ था, लेकिन वहाँ भी उसको बोलने का मौका नहीं मिला। वो ब्राड उन्होंने बंद कर दिया या बंद हो गई है। बात यह है कि इसने हमारे सामने गुस्ताखियाँ की हैं, शातमियत की है। पहले उनसे रुजू करे, तौबा करे, फिर कोई भी सवाल इस्लाम पर, पैगम्बर इस्लाम पर, किसी हदीस पर, सही हदीस पर, कुरान पर, इसका कोई इतराज़ हो, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह इसने पहले गुस्ताखियाँ की हैं और हमने सब्र किया है, इसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ अल्लाह काफले लूटे, बकवास किया, झूठ बोला, तोहमत लगाई। वो नीचे आया, सुन रहे आप, यहाँ से ऊपर से बोल दें, नीचे बैठा हुआ है। पहले उस बात से रुजू करे, नबी पाक ने कोई काफला ना लूटा, ना काफले को लूटने का हुक्म दिया। एक सिंपल बात है कि जो लोग मक्का से शाम का तजारती सफ़र किया करते थे, वो मदीना से गुजर कर जाते थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने मक्का से मजबूर कर दिया निकलने पर, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हक था। ये एक जंगी चाल होती है कि अगर तुमने मुझे मेरे ही शहर से निकाल दिया है, मेरे घर में मुझे रहने नहीं देना, तो तुम भी यहाँ से नहीं गुजरोगे। ये बात तो साद बिन माज ने भी कही थी, जो मदीने के थे, वो मक्का के नहीं थे। जो साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसारी साहबी थे, वो मदीने के रहशी थे। वो गए उम्रा करने। अबू जहल ने कहा, कोई ताने शाने दिए, हमारे लोगों को तुमने उधर पनाह दी हुई है, तुम